بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ۔ اور بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ تمام قسم دیا حمداں، تعریفاں، صفتاں، کبریائیاں، وڈیائیاں اللہ کریم دی پاک ذات واسطے لا تعداد انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسول سید الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات حمد و صلاۃ و بعد حضرات دی وقار مختصر وقت دے اندر انتہائی اختصار دے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے ایک پہلو دے ہوتے چند باتاں عرض کران گا۔ اللہ رب العالمین سانو اپنی زندگیاں آپ دی پاکیزہ سیرت دے مطابق بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کریم نے میرے اور تساں دے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اعلیٰ اخلاق دے نال نوازیا۔ کوئی اچھی عادت ایسی نہیں جیڑی اللہ کریم نے آپ دے اندر بدرجہ اتم پیدا نہیں فرمائی۔ کوئی خوبی ایسی نہیں جیڑی بدرجہ اتم آپ دے اندر موجود نہیں۔ آپ انسان سن اور یہ حقیقت ہے کہ انسانیت دا کمال سن اور اچھی صفات دا مجموعہ سن۔ بہت سارے لوگ آپ دا حسن خلق اور آپ دی اچھی سیرت دیکھ کے ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرات، اچھی صفات اللہ کریم دا عطیہ نے اور خلق عظیم اللہ کریم دی بہت بڑی دین ہے جنہوں اللہ عطا فرمائے۔ حقیقی عزت، مقام اور شان او دی اصل بنیاد اخلاق حسنہ نے۔ باقی ساریاں چیزاں مصنوعی نے۔ اچھی اخلاق انسان دے اندر ایک نخار پیدا کر دیا نے اور انسان کو اللہ دے بھی قریب کر دیا نے اور اللہ دی مخلوق دے بھی قریب کر دیا نے۔ آج کچھ لوگ اس طرح دے بھی نے جڑے آندے نے کہ اسلام تلوار دے زور نال پھیلیا۔ حضرات، انتہائی غلط ہے۔ اسلام تلوار دے زور نال نہیں پھیلیا بلکہ اسلام امام الانبیاء دے پاکیزہ اخلاق دے نال پھیلیا۔ آپ دیاں جنگاں اور غزوات دے ہوتے غور فرماؤ، حقیقت دے اندر اور دفاعی معاملات نے اور زور دے نال کسے نو مطیع اور فرما بردار نہیں بنایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، نہ ہی جبر دے نال کسے نو کلمہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ نو اخلاق، اچھی عادات،
اس قدر بہترین اور اعلیٰ ادا فرمائیاں سن کہ بڑے تو بڑے ویری اور دشمن بھی آپ نو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ میری اور تساں دی اماں عائشہ صدیقہ کائنات محبت نہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کولوں کسے پوچھن والے نے پوچھیا اماں جی اللہ دے نبی دے اخلاق کیسے سن؟ اخلاق جمع ہے خلق دی، یہ معنی ہے کہ امام الانبیاء دی عادات کیسیاں سن، آپ دے معاملات کیسے سن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین جملے دے اندر امام الانبیاء دے اخلاق بیان فرمائے، فرما دیا نے وہ پوچھن والے کانا خلقہ القرآن، آپ دی ہر عادت اللہ دا قرآن سی، کانا خلقہ القرآن، آپ دی ہر عادت اللہ دا قرآن سی۔ توجہ فرماؤ، غور کرو، میں کوشش کراں گا سمجھان دی ایک بات، سمجھدار جے انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے۔ کانا خلقہ القرآن، آپ دی ہر عادت اللہ دا قرآن سی۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر جو اوصاف اچھے بیان فرمائے نے اور جس طرح دا بہترین انسان اللہ نو مطلوب ہے اور جو اچھی عادات قرآن پاک دے اندر موجود نے وہ ساریاں چیزاں بدرجہ اتم امام الانبیاء دے اندر موجود ہیں۔ آپ دی کوئی عادت قرآن تو باہر نہیں سی۔ تسی انہوں سمجھنا ہے تینج سمجھ لو کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیغمبر دی عادات اور اخلاق دے بارے دے اندر پوچھنے والے جے لکھیا قرآن دیکھنا تیا تیاں پاریاں دی صورت دے اندر ساڑھے کول موجود ہے، اور جے زمین دے اتے چلدا پھردا قرآن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ دی صورت دے اندر موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک دے اندر اسے واسطے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب تسی عظیم خلق دے مالک دے۔ اے اچھی عادت عظیم خلق بغیر حوصلے تو نہیں ملتا، اے دے واسطے بڑی بردباری چاہیے، انتہائی زیادہ تحمل دی ضرورت ہے اور بڑی اچھی سنجیدگی دی ضرورت ہے، اور میرے نبی جیسا دنیا دے ہوتے آپ نالوں بڑا کوئی تحمل مزاج نہیں آیا، آپ نالوں بڑا کوئی بردبار نہیں سی، آپ نالوں بڑا کوئی حوصلے والا نہیں سی۔ کتنا بڑا حوصلہ امام الانبیاء دا کہ لوگ اللہ دے پیارے پیغمبر نو پتھر مار دے سن تے آپ انہاں دے واسطے ہدایت دی دعا فرما دے سن، وہ آپ دے رستے دے اندر گڑے نکال دے سن تے آپ انہاں واسطے اللہ دے کولوں رحمت مانگ دے سن، وہ آپ دے ہوتے کوڑا پھینک دے سن اور امام الانبیاء انہاں دے ہوتے شفقت فرما دے سن۔ اللہ رب العالمین نے اسے واسطے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے میرے نبی آج جڑے تیرے ارد گرد لوگ جمع ہوئے نے نا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آج جڑا مجمع لگیا ہے اور اللہ نے آج جڑی رونق بنا دیتی ہے، میرے نبی یہ تیرے خلق عظیم دا نتیجہ ہے اور تیرا خلق عظیم میری رحمت دی دلیل ہے۔ میں اپنی رحمت دے نال تینوں نرم دل بنایا، تینوں رحمت والا بنایا، مشفق بنایا، میرے حبیب مہربان بنایا، میرے پیارے نبی ترس کرنے والا بنایا، اور تیرے اسے ترس تے مہربانی دا نتیجہ ہے کہ جڑے بدو اور دوسرے جنہاں دیا لڑائیاں اور جھگڑے عام سن
اور جڑے ایک دوسرے نو قتل کر دینا اپنا ترہ امتیاز جان دے سن اور فسادات انہاں دے بہت زیادہ سن۔ میرے نبی یہ تیری نرمی دا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے آج ایک دوسرے دے خون دے رکھوالے بن گئے، ایک دوسرے دے مال دے ہوتے ڈاکے مارن والے ایک دوسرے دے مال دے رکھوالے بن گئے، اور ایک دوسرے دیاں عزتاں پامال کرن والے ایک دوسرے دی عزت دے میرے نبی رکھوالے بن گئے۔ اور یہ تہاڈے خلق دا ہی نتیجہ ہے اور تہاڈی نرمی شفقت تے مہربانی دا ہی نتیجہ ہے کہ انہیں اجٹ اور انہیں سخت مزاج لوگ اپنا سب کو چھوڑ کے اے میرے پیارے حبیب تیرے مرید بن گئے اور تیرے واسطے مسلمان بن گئے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان ہی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیارے نبی محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میری رحمت دا نتیجہ ہے کہ تو انہاں واسطے نرم ہو گئے ہو، مشفق بن گئے ہو، مہربان بن گئے ہو، ترس کرنے والا بن گئے ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیارے حبیب اگر تو تند خو ہنو، سخت مزاج ہنو، دل دا سخت ہنو، زبان دا سخت ہنو، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیارے حبیب تیرے ارد گرد محبتاں والیاں مجلساں نہ لگ دیاں، اے مجمع نہ لگ دے، اے لوگ جمع نہ ہوندے، تیرے نہ لوگ اس طرح کدی پیار نہ کر دے، اے تیرے ارد گرد تو دوڑ جان دے، اے دا کدی بھی جمع نہ ہوندے، اے لوکاں دا جوگ در جوگ اسلام قبول کرنا، اے لوکاں دا فوج در فوج اے اسلام نو قبول کرنا اور تیرے پاس آ کر کے جمع ہونا۔ اے میرے پیارے نبی تیری شفقت تیری مہربانی دا نتیجہ ہے اور تیرے اچھے اخلاق دا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی دا سبق نرمی دا سبق ہے، مہربانی دا سبق ہے، اچھے اخلاق دا سبق ہے، اچھی عادات دا سبق ہے۔ آج اسی سختی کرنے ہیں بعض معاملات دے اندر، تھوڑی تھوڑی بات دے اندر جیڑے قریب آؤندے نے انہاں نو بھی دوڑا دینے ہیں۔ میرے نبی وہ دنیا دے ہوتے نفرت پھیلاؤن واسطے نہیں آئے، میرے نبی لوکاں نو قریب کرنے واسطے آئے اور پہلو تو پیدا شدہ نفرتاں مٹاؤن واسطے آئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محبت پیدا کرنے واسطے آئے، پیار پیدا کرنے واسطے آئے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ایک جگہ تے نہیں، اس مفہوم دی آیات کئی ایک مقامات دے ہوتے نے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تسیں جہنم دے گڑے دے کنارے دے ہوتے پہنچ چکے سو۔ امام الانبیاء نے مثال دے کے سمجھایا میری تے تہاڈی مثال ہے جے میں کوئی گڑے دے اندر گر رہا ہوئے اور دوسرا انہوں کوئی چادر دے بند تو پھڑ کے پیچھے کھچ رہا ہوئے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمان دے نے میری تے تہاڈی مثال ہے جے تسی جہنم دے گڑے دے اندر گر رہا سو، میں چادر دے بننا تو پھڑ پھڑ کے کھچ کھچ کے تانوں بچایا اور میں پیچھے کھینچ۔ حضرات اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے اور لوگاں دے اندر اپنی محبت چاہتا ہے، رشتہ داری دے اندر وہ کامیابی چاہتا ہے تے پھر وہ دیتے لازم ہے کہ اچھے اخلاق نو لازم پکڑے، محبت اور پیار نو اختیار کرے، محبت اور پیار نو اختیار کرے۔ میرے اور تساں دے آقا امام الرسل سید الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ علیک بالرفق فإن اللہ یوتی علی الرفق ما لا یوتی علی العنف۔ میری بیوی عائشہ اپنے ہوتے نرمی نو لازم پکڑیا کر، نرمی نو لازم پکڑیا کر۔ اللہ نرمی کرنے والیاں نو او کچھ عطا کردا ہے جڑا سختی کرنے والیاں نو نہیں ملتا۔ یہ بھی ایک پورا ایک واقعہ ہے، امام الانبیاء تشریف فرما سن، ایک یہودی آیا آن کے اندر السلام علیکم، اصل لفظ کیا السلام علیکم، تے انہیں بگاڑ کے آکھیا السلام علیکم، یحرفون الکلمان مواضع ہی، یہودی عادت سی کہ کلمات نو دے اصل جگہ تو پھیر دے سن، مذاق اڑاؤں دے،
امام الانبیاء دا اور دین دا آکھے السلام علیکم السلام علیکم یہ مطلب تسی مر جاؤ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سن کے غصہ آ گیا، انہوں نے کہا علیک اللعنہ، تیرے تے لعنت ہوئے، تو مرے۔ ایدان دا کو سخت لفظ بولیا تو امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ یہ کی گا لیا، اے نا سخت لفظ؟ عرض کی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر تانوں پتہ نہیں لگا انہیں کی آکھیا، تو سنیا نہیں کی آکھیا؟ فرمایا عائشہ میں سن لیا کی آکھیا، میں سنیا کی آکھیا، پر عائشہ میری گل یاد رکھ، انہیں جو کیا ہے میرے ہاتھ وچ اللہ نے مننا نہیں، تے تو نہیں سنیا میں جواب کی دیتا ہے، میں آکھیا وعلیکا، تے جو میں کہہ دیتا ہوں اللہ نے بولنا نہیں۔ پر عائشہ میرا ضابطہ قانون یاد رکھ لے، اگر زندگی خوش و سلوبی دے نال بسر کرنا چاہونی ہے، اگر زندگی خوشحالی والی بسر کرنا چاہونی ہے، تے پھر ایک اصول تے ضابطہ یاد رکھ لے، علیک بالرفق فإن اللہ یوتی علی الرفق ما لا یوتی العنف۔ ایسا ساری زندگی نرمی نو اختیار کر، نرمی نو اختیار کر، اور ایک پکی بات یہ عائشہ میری، نرمی ہوتے اللہ او کچھ دیندہ جڑا سختی ہوتے نہیں دیندہ۔ کدی اس نسخے نو اپنا کے دیکھیے امام الانبیاء دے اخلاق، اے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسیں ذرا اپنی عادات بھی دیکھئے، اسیں زبان نہ بڑی کہنے ہیں صدقے جائیے، واری جائیے، قربان جائیے، اسیں ذرا اپنے معاملات دیکھئے، اپنے دوست و احباب دے نال اور اپنے گھراں دے نال اور دیگر لوکاں دے نال کس قدر سختیاں نے بچیاں دے معاملات دے اندر، رشتہ داراں دے معاملات دے اندر، جدوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیغام خلق عظیم دا لے کر کے آئے، پیغام نرمی دا لے کر کے آئے، پیغام بھی شفقت دا لے کے آئے، پیغام مہربانی دا لے کر کے آئے۔ امام الانبیاء نے لوگاں دے اندر وہ پرانیاں دعوتاں دور کیتیاں اور آپس دے اندر محبتاں قائم فرمائیاں، محبتاں قائم فرمائیاں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر دے خادم، چھوٹے بچے نے اللہ دے سونے نبی دی خدمت کرنے والے والدین نے حضرت انس نو امام الانبیاء دی خدمت واسطے وقف کر دیتا ہے۔ آندے نے میں اللہ دے نبی دی 10 سال خدمت کی تھی، کتنا چر کی تھی؟ میں 10 سال اللہ دے پیارے پیغمبر دی خدمت کی تھی، اپنے 10 سال دے تاثرات بیان کر رہے نے، 10 سال دا نتیجہ بیان کر رہے نے، 10 سال دا محصل بیان کر رہے نے۔ اندر 10 سال میں امام الانبیاء دی خدمت کی تھی، فما قال لی افن قط ولا تنہرانی۔ امام الانبیاء نے 10 سال دے اندر کدی ایک مرتبہ کو گالی گلوچ کو مندہ لفظ بولنا تے گزاریا۔ فما قال علی اوفن قطو، 10 سالاں دے اندر امام الانبیاء نے کدی میں نو ایک مرتبہ اوف تک نہیں آکھیا۔ اوف ہلکا جا کلمہ کدی اوف نہیں آکھیا۔ تے اسی ذرا اپنیاں گالاں وال توجہ کری ہیں، کڑیاں کڑیاں لمبیاں چوڑیاں موٹیاں بھاریاں ہیں، اور میں تانوں کٹ کے نہیں دسنیاں، پر یہ نہ سمجھو مولویاں نوں آوندیاں نہیں، دعا کرا کرو اللہ مولویاں نوں بھی بچائے۔ مولوی وہ گالاں کٹن جڑیاں تانوں نہیں آوندیاں۔ فما قال علی اوفل، امام الانبیاء نے میں نو کدی اوف تک نہیں آکیا۔ ولا تنہرانی، نہ اللہ دے نبی نے میں نو ڈانٹیا۔ ولا قال علی لما صنعت لما ولا قال علی لما صنع ولا قال علی ما صنعت لما صنعت او کما قال لنس، نہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے کدی میں کوئی کام کیتا تے اللہ دے نبی نے آکھیا اے کیوں کیتا، تے کدی کوئی کام رہ گیا تے کدی نہیں آکھیا اے کیوں نہیں تو کیتا۔ یعنی کسے معاملے دے اندر میرے اتے سختی نہیں کی تھی۔ ایک دن ادھاں دا واقعہ پیش آیا، اللہ دے پیارے پیغمبر نے میں نو فرمایا انس جا ذرا فلانا کام کر کے آ۔ میں اس کام واسطے گیا، رستے دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر بچے کھیل رہے سن، بچیاں نو کھیل بڑا پیارا ہوندا ہے، ماویوں نہ بچیاں دے نال کھیل دے اندر مصروف ہو گیا۔ ادھر مینوں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، میں واپس پلٹ کے نہ گیا، جدھر کم واسطے جانا سی ادھر بھی نہ گیا، اسے کھیل دے اندر ہی مصروف رہا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر کر کے میری تلاش دے اندر نکلے، لب دے آئے تے ویکھیا میں بچیاں دے اندر کھیل رہے ہیں، تے مینوں میری گدی تو پکڑ لیا تے پکڑ کے آکھیا انس، میں ویکھیا تے اللہ دے نبی میرے ال ویکھ کے مسکرا رہے سن۔
اوف کہنا تے کجا رہا تے آکھیا انس تو کام تے نہیں گیا تے تن بھیجیا سی گیا نہیں اللہ دے نبی میں ہون جانا ہے فرمایا چنگا پھر ہون کر کے آ کام لو اینی گل اللہ دے پیارے پیغمبر نے کی تھی آندے نے 10 سال خدمت کی ہے 10 سالاں کدی ایک مرتبہ نہیں مینوں ڈانٹے کیونکہ بچیاں کول کمیاں ہوندیاں نے کہ نہیں ہوندیاں تے اللہ پاک نے نبی دا خلق اسے واسطے 2 قسماں کھا کے بیان کی فرمایا نون والقلم وما یسطرون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں نے قلم دی قسم جو قلم لکھ دی ہے میں نے وہ دی قسم امام الانبیاء اللہ فرمان دینے میرے سونے نبی اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تُسی بڑے خلق دے مالک جے لوکاں نے آپ نو ستایا آپ نو ماریا حضرات دی وقار آپ دی زندگی دا ذرا مطالعہ تے کرو اور آپ دی سیرت ذرا پڑھو تے صحیح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بیٹی دے پیٹ دے اندر نیزہ مارن والا حبار وہ بھی امام الانبیاء دے کول آیا میرے نبی انی وسعت ظرف والے اور انی حوصلے والے اتنے بڑے مردبار اور اتنے تحمل مزاج کعبہ دے رب دی قسم ہے نہ آپ جیسے اچھے اخلاق دا مالک آج تک دنیا دے ہوتے آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا نہ اللہ نے ایسا آج تک بنایا ہے نہ اللہ کو دوسرا قیامت تک اور ایسا بنائے گا بہت بڑے خلق دے مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسلام پھیلے ہے تے پیارے پیغمبر دے خلق دے نال پھیلے ہے آپ دے چچا حمزہ دا قاتل وہ واشی آیا دیکھو واشی آیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں بھی کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر دیتا صرف اینا فرمایا او واشی جدو تم میرے سامنے ہونا ہے آپ دے چچا نو بقاعدہ مسلح کر دیتا گیا سی اکھاں کٹ دیتیاں گئیاں کان کٹ دیتے گئے اور پیران دیاں انگلاں ہتھاں دیاں انگلاں کٹ دیتیاں گئیاں سینہ چاک کیتا گیا کلیجہ نکالیا گیا میں ساریاں باتاں تاں دس رہا ذرا ظلم دیکھ لینا ظلم دی انتہا دیکھ لینا کلیجے دیاں بوٹیاں بنائیاں ہندہ نے اپنے گلے دے اندر پائیاں منہ دے اندر رکھ کے چبالیاں اتنا بڑا ظلم لیکن اتنا ظالم جدو امام الانبیاء دے سامنے آیا امام الانبیاء نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا اور آپ نے فرمایا او واشی صرف میرے سامنے نہ آیا کر جدو میرے سامنے ہونا میں میرا پیارا چچا یاد آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آ دیکھ لو امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس بیان قریب میں مولانا شریف لائے نے اجازت چاہوں گا درس ہونا شروع ہو جائے گا بدرہ چند منٹ توجہ فرماؤ ایک ادھی بات بیان کر کے میں ختم کر دینا آپ دے خلق عظیم دے واقعات مشہور نے زبان زد عام نے علماء اپنے دروس دے اندر جمعہ دے خطبات دے اندر رات دے خطابات دے اندر بیان کر دینے اسی سننے ہیں نعرے بھی لگانے ہیں سبحان اللہ بھی کہنے ہیں لیکن افسوس ہے کہ عمل نہیں کرنے مصور خینچ وہ نقشہ اگر کامیابی چاہنے ہیں مصور خینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو آپ دے طائف دا واقعہ مکے دے اندر واز کر دے رہے ایک دن آپ نے سوچیا مکے والے نہیں ماندے چلو میں طائف جانا ہے انہاں نو جا کے میں دین داشنا ہو سکنا مسلمان ہو جانا آپ طائف چلے گئے بڑے بڑے سردارانوں ملے انہوں نے آپ کی دعوت ٹھکرا دیتی انکار کر دیتا آخر آپ بازاراں دے اندر آ گئے کسی اسٹیج دا انتظار نہیں کیتا کوئی مجمع نہیں دیکھیا طائف دیاں گلیاں دے اندر بازاراں تے چوکاں دے اندر میرے نبی دین دی دعوت دے رہنے لوگوں دین انج پھیلیا میرے نبی دے پاکیزہ خلق دے نال آپ دی اچھی عادات دے نال آپ طائف دیاں گلیاں تے بازاراں تے چوکاں دے اندر واز کر رہنے اعلان کر رہنے یا ایوہ الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ جتے ہوندہ قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو عرب دے ہوتے بھی تہاڈا قبضہ ہو جائے گا، عجم دے مالک بھی تسی بن جاؤ گے۔ ادھر اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دی توحید دا آواز کر رہے ہیں۔ لوگوں توحید دا آواز بڑا مشکل ہے، جتھے بھی کیتا گیا لوکاں نے پھلا دیا 6 جانب بچھائیاں، گالیاں کڑیاں تے پتھر برسائے، میرے نبی نالوں زیادہ بڑا کوئی خوبصورت نہیں آیا، اور میرے نبی نالوں زیادہ بڑا کوئی خلق عظیم دا مالک نہیں آیا تے نہ ہی آئے گا۔ اتنے بڑے خلق دا مالک امام الانبیاء توحید دی آواز کر دینے، انہوں نے وہ بادشاہ دیا چولیاں دے اندر، چودھریاں نے منڈیاں دیا چولیاں دے اندر پتھر پا دیتے، آکھن لگے جدر نو لا الہ الا اللہ دا آواز کرنے والا آواز کردا جائے تسی پتھراں دیا بارشاں برساؤں دے چلے جاؤ۔ بھرے تھے ان کی جھولیوں میں، بھرے تھے ان کی جھولیوں میں پتھر سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے تھے وہ محبوب باری کو۔ وہ ابر لطف، وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ سینہ جو نور حق سے منور رہتا تھا، وہ یہاں شک ہوا جاتا تھا، جسم سے خون بہتا تھا۔ انہیں پتھر مارے، انہیں پتھر مارے، امام الانبیاء دی داڑھی مبارک آپ دے پاکیزہ خون دے نال سرخ ہو گئی، بلکہ انہاں خون آیا۔ بعض نے لکھی ہے کہ آپ دا جوتا مبارک آپ دے مبارک قدمہ دے نال چپٹ گیا، آپ ایک جگہ دیتے بے سد ہو کر کے گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دے نال غالباً حضرت زید نے آکھنے لگے اللہ دے نبی انہاں واسطے کو بدعا کرو، اللہ نے ان تو باتیں برباد کر دے۔ ذرا غور کرنا، اور ذرا تصوراتی دنیا دے اندر ظلم دی انتہا ہے، کس قدر ماریا گیا، کوئی پیری بننے دا رولا نہیں، کسے جائیداد دا رولا نہیں حضرات، کسے مال و منال دا رولا نہیں، کوئی زمین دا رولا نہیں، کوئی لین دین دا معاملہ نہیں، لوکانو جہنم تو بچاؤن دا مسئلہ ہے۔ کس قدر خیر خواہی ہے، میرے نبی نالوں بڑا کوئی خیر خواہ نہیں، نہ آیا نہ آئے گا۔ بد نصیب ہے انسان جیڑا پیارے پیغمبر دی اتباع فرما برداری نہ کرے۔ آکھیا دعا کرو اللہ انہوں برباد کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آکھیا اللہ مباسلانل ولیکنی بوئستو رحمہ، میں دنیا دے ہوتے زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہے۔ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت دے دے۔ اے میں نو نہیں جان دے، اے جان دینے دا نام محمد ہے، اے جان دینے قریشی ہے، اے جان دینے ہاشمی ہے، اے جان دینے مکی ہے، میرے نسب تو واقف ہے نے، لیکن میرے مقام تے مرتبے نو نہیں جان دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم فرما ان پر، ان کو نور ہدایت دے۔ جہالت ہی نے رکھا ہے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں، الہی تو کر دے معاف ان کو۔ الہی رحم فرما، الہی رحم فرما، کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ میں نے یاد آئے جناب مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ شہر ٹاٹوں کو بزرگ جان دیو، وہ اپنے مخصوص انداز نہ پڑھیا کر دے سکتے۔ اے اللہ تو بھیجیا مینوں، اللہ اکبر، اے اللہ تو بھیجیا مینوں تے رحمت لئی جہانا، پھر میں کیوں کر حاضر دیکھاں انہاں دیاں نقصانا۔ کی ہویا جے بے قدرانو، کی ہویا جے بے قدرانو، قدر اج میرا نائی،
کریں ایمان نصیب پہ اللہ رحم تے فضل کمائی جے کر دے اجازت اج میں جے کر دے اجازت اج میں اینا عذاب کراواں پھر رحمت عالم وچ جہانا کیوں کر میں صداواں وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین حضرات کہندے نے اے اسلام تلوار دے زور نال پھیلیا میں بھی کہنا تلوار دے زور نہ پھیلیا لیکن تلوار لوہے دی نہیں سی تلوار پیارے پیغمبر دے پاکیزہ خلق دی سی اے اسلام پھیلیا نبی دے پاکیزہ اخلاق دے نال پھیلیا مولانا تشریف فرمانے اللہ دے کولوں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اپنی عادات مصطفیٰ دی عادات جیسی بناؤن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنی زندگیاں پیارے آقا دی پاک سیرت دے مطابق بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین